بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ آج پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا، مگر بدقسمتی سے اجلاس ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا۔ اسپیکر نے یہ کہا کہ میں جب تک عطا تارڑ پنجاب اسمبلی سے باہر نہیں جائے گا میں کبھی بھی بجٹ پیش نہ کرنے دوں گا، اور اس کے اوپر اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا اور اپوزیشن نے گو عطا گو کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور عطا تارڑ نے وہاں کتابیں کھول کے قانون کی آئین کی ان کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ اسمبلی سے جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر اسپیکر نے حکم جاری کیا کہ عطا تارڑ کو اسمبلی سے باہر نکالا جائے، اور بلاخر عطا تارڑ اسمبلی سے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اجلاس بغیر کسی کارروائی کے اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پرویز الہی نے اجلاس میں یہ بات کہی کہ میں کبھی بھی بجٹ پیش نہیں ہونے دوں گا جب تک جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی کی گئی ہے، اس کا ازالہ نہیں کیا جاتا، اور اس کا ازالہ اس شکل میں کیا جائے کہ جن لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ایک تو وہ مقدمات ختم کیے جائیں، دوسرا آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اسمبلی میں آ کر اسمبلی کے فلور کے اوپر معافی مانگے۔ یاسمین راشد نے اس بات پر بہت زور دیا کہ پولیس چیف جو ہے وہ آئے، اور سیکرٹری پنجاب جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب وہ آئے، انہوں نے ہم سے بڑا ظلم کیا، انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے، یہ گھروں میں گھس کے خواتین کی انہوں نے بے عزتی کی، اور انہوں نے دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات ہم پر بنائے، اور وہ کافی جذبات کے اندر بات کر رہی تھیں۔ پھر یہ اس بات کے اوپر بھی زور دیا جاتا رہا اپوزیشن کی طرف سے کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے تو پھر ہم بجٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کے اندر یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ دو قسم کی سوچ پنپنے لگی، اور یہ کہا گیا کہ اگر تو ہم امپورٹڈ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات ہم پہ جو بنے ہیں وہ ختم کیے جائیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اور یہ کہا گیا کہ بس اس کو جوں کا توں چلنے دیا جائے اور حکومت کا مقابلہ کیا جائے۔ مگر کچھ اراکین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، بجٹ کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکی ہے، اور جو بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں جن میں دہشت گردی کے مقدمات ہیں، پولیس نے جو زیادتیاں کی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے، مقدمات کو ختم کیا جائے، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے مقدمات کو ختم کرائیں، اور نہ صرف ارکان اسمبلی کے اوپر مقدمات ہیں، وکلاء کے اوپر مقدمات ہیں، عام لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں، بزرگوں کے اوپر مقدمات ہیں، خواتین کے اوپر مقدمات ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اگر یہ بجٹ کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے حکومت کے اوپر تو مقدمات ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ دوسری ایک بڑی اہم بات اور بھی ہے کہ پنجاب بار ایسوسی ایشن نے رانا ثناء اللہ کا جو لائسنس ہے وکالت کا وہ کینسل کر دیا، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہوئی تھی، عام شہریوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، خواتین کے اوپر مقدمے بنائے، جو کچھ بھی اس نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد کے اوپر بھی لاٹھی چارج کروایا گیا، مقدمے ان پر بھی بنائے گئے جھوٹے مقدمے، اور آنسو گیس بھی پولیس کے وکلاء کے اوپر پھینکے گئے۔ تو وکلاء کافی غصے میں ہیں، اور وکلاء نے رانا ثناء اللہ کی جو بار کی رکنیت ہے، جو ان کا لائسنس ہے، اس کو کینسل کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد کے اندر انہوں نے پنجاب بار کونسل کو درخواست دی، اور وہ جتنی بڑی تعداد میں تھے انہوں نے جو درخواست دی تو وہ درخواست ان کی منظور ہو گئی۔ اب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ وکالت کے کم سے کم قابل نہیں رہے، وہ اس شعبے سے اب آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ایک ایسا شخص کہ جو ایک ظلم کی داستان جو ہے اس کی ایک نشانی ہے، یعنی کہ رانا ثناء اللہ کا جو چہرہ ہے، رانا ثناء اللہ کی جو شخصیت ہے، جب سے وہ سامنے آئی ہے موجودہ دور میں اور ماضی کے دور میں، وہ جب بھی سامنے آئے ہیں تو انہوں نے سوائے ظلم اور بربریت کی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اب انہوں نے کیا وکالت کرنی ہوگی، لیکن پھر بھی ان کی وکالت کا جو لائسنس ختم ہونا ہے، یہ بھی اگر کوئی عزت دار انسان ہو، کوئی خوددار ہو، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا تمانچہ، اس کے لیے ایک بڑی
ایک نصیحت کی بات ہے اور بے عزتی کی بات ہے اگر اس کو سمجھ میں آئے، لیکن اگر رانا ثناء اللہ جیسے لوگ ہوں گے تو ان کو ان چیزوں کی کیا پرواہ ہوگی اور کیا سمجھ ہوگی۔ بہرحال وکلا کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان کا لائسنس جو ہے وہ اس کو کینسل کروایا۔ رانا ثناء اللہ نے اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن کے اندر 16 لوگوں کو قتل کروایا اور 80 کے قریب لوگوں پر گولیاں برسائیں اور وہ زخمی ہوئے، ان میں کئی لوگ معذور ہو چکے ہیں۔ تو ابھی تک اس کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ عدالتوں میں اس کا سٹے چل رہا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر خاموشی ہے۔ ابھی 17 تاریخ کو منہاج القرآن والے جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، تمام جو پریس کلب ہیں، مختلف میڈیا سینٹرز جو ہیں ان کے باہر 17 جون کو وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو منہاج القرآن کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، تو 17 جون کے ان کے مظاہرے میں ضرور پاکستانیوں کو شرکت کرنی چاہیے تاکہ ان کے حوصلے بھی بلند ہوں اور ظلم کرنے والے ظالم جو ہیں اس کو بھی نظر آئے کہ عوام کس طرح اکٹھی ہو چکی ہے۔ تو میں اپنی ساری پاکستانی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نکلیں باہر اور اس مظاہرے کے اندر، یہ حق کی بات ہے، یہ حق کی آواز ہے، آپ حق کی آواز بنیں اور نکلیں باہر اور منہاج القرآن کے اس مظاہرے کے اندر آپ شرکت ضرور کیجیے گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑی بری خبر ہے اور تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے اچھی خبر ہے۔ مولانا شیرانی جو ہیں وہ اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ عمران خان سے کل ملے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور یقین دلایا عمران خان کو کہ آنے والے الیکشن کے اندر ان کی جماعت، ان کے شاگرد، ان کا جو گروپ ہے وہ تمام جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے اور ان کے لیے وہ پورے پاکستان کے اندر کام کریں گے۔ تو مولانا شیرانی جو ہیں یہ جمعیت علماء اسلام کے بہت بڑے دھڑے کے مالک ہیں، ان کا بہت بڑا دھڑا تھا جمعیت کے اندر اور بڑی ان کی عزت اور احترام، بزرگ ہیں اور کافی عرصے سے جمعیت علماء اسلام کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے ان کا جمعیت علماء اسلام کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اور تحریک انصاف کو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ ویسے تو بعد میں پتہ لگے گا، دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے الیکشن کے اندر، کیا کوئی سیٹوں کا لین دین ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مگر اس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور 25 علماء کے ساتھ وہ آج عمران خان کو ملے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی علماء، جمعیت علماء اسلام کے جو علماء ہیں، کئی بے شمار علماء نے عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے اور کچھ نے ملاقات نہیں کی، مگر انہوں نے اپنے اپنے ویڈیو کلپس جاری کیے ہیں کہ وہ آنے والے الیکشن کے اندر عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کریں گے۔ تو ایک بہت بڑا گروپ جو ہے، ایک بہت بڑا ایک حلقہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اصل بات عمران خان کی نہیں ہے، اصل بات ملک کی ہے کہ ملک کا کیا حال کر دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے۔ آپ دیکھیں کہ ای سی ایل سے کتنی بے دردی کے ساتھ بڑے بڑے مجرموں کے ناموں کو نکال دیا گیا، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے بڑے مطمئن ہو کے نا یہ فیصلے کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز بڑے پرسکون اور خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ مہنگائی کی دیکھیں انہوں نے انتہا کر دی ہے، یعنی کہ وہ ڈبل سے بھی زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی مزید شنید ہے کہ ابھی مہنگائی اور ہونے جا رہی ہے، پیٹرول اور مہنگا ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے انہوں نے خوب مہنگائی کی، پیٹرول مہنگا کیا، بجلی مہنگی کی اور پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کی۔ اس کے بعد جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تو پھر اس کے اندر مزید ٹیکسز اور مہنگائی مزید کی اور اب اس کے بعد مزید مہنگائی کرنا چاہ رہے ہیں، اب مزید پیٹرول مہنگا کرنا چاہ رہے ہیں، اب مزید بجلی، ابھی کل انہوں نے غالباً بجلی جو ہے وہ 2.5 کے 3 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی اور مہنگی کر دی ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کتنے مطمئن ہو کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آخر کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ بڑے مطمئن ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، بہت حالات بے قابو ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے، اللہ اس کی خیر کرے۔ اچھا، اسی طرح پاک فوج کے حوالے سے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاک فوج جو ہے ان کے بارے میں بڑے عرصے سے مسلسل ایک پروپیگنڈا چلا ہوا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ بجٹ کا 80% حصہ کھا جاتی ہے،
جبکہ میں نے آج تھوڑی سی کچھ پڑھائی کی ہے، کچھ چیزیں دیکھی ہیں، ڈھونڈی ہیں، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ فوج جو ہے ہماری وہ اپنے دفاع کے لیے کیا کچھ کرتی ہے اور کہاں اور کتنے پیسے لیتی ہے، کتنا حصہ وہ اپنا لیتی ہے، اور دنیا کے اندر جو دوسرے ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ کتنا اپنے بجٹ میں سے حصہ لیتے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، پاک فوج 80% کی بجائے 80% کھانے کی بجائے اپنے دفاع پر اوسطاً 18% خرچ کرتی ہے۔ یعنی پاک فوج جو پاکستان کا جو بجٹ ہے اس میں جو دفاع کا وہ حصہ لیتی ہے وہ 18% لیتی ہے۔ اچھا، جبکہ دنیا میں شرح اوسط 16% ہے۔ اچھا، عالمی سطح پر یہ قومی آمدنی یا GDP کے تناسب سے ہوتا ہے، تاکہ بجٹ کے حساب سے پاکستان میں قومی آمدنی کے حساب سے دفاع کا حصہ جو ہے 14 سال سے اوسطاً 3.3% بنتا ہے۔ پاکستان اپنے دفاع پر اوسطاً 18% خرچ کرتا ہے، جبکہ دنیا میں شرح اوسط 16% ہے۔ عالمی سطح پر یہ قومی آمدن یا GDP کے تناسب سے ہوتا ہے، تاکہ بجٹ کے خسارے سے پاکستان میں قومی آمدنی کے حساب سے دفاع کا حصہ 14 سال سے اوسطاً 3.3% بنتا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو ہماری جو آمدن ہے، قومی آمدن جو ہے، اس کا 3.3% جو ہے وہ فوج اپنے دفاع کے لیے لیتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر اب ہم دوسرے ملکوں کا تھوڑا سا وہ جائزہ لے لیتے کہ وہ کتنا دفاع وہ کرتے ہیں، تو سعودی عرب میں یہی تناسب جو ہے وہ 8.8% ہے، اسرائیل میں 4.3% ہے، امریکہ میں 3.2% ہے، جبکہ بھارت نے اپنی GDP کا 2.4% دفاع پر خرچ کیا، جبکہ پاکستان میں مالی سال 2016-17 یہ تناسب 2.6% رہا۔ اچھا، اسی کے ساتھ پھر شمالی کوریا پہ آ جائیں۔ شمالی کوریا اپنی قومی آمدن کا 33% دفاع پر خرچ کرتی ہے۔ شمالی کوریا جو ان کی قومی آمدن جو ہے اس کا 33% اپنے دفاع پہ خرچ کرتی ہے۔ اچھا، پھر افغانستان میں ان کی جو فوج، جو پہلے ان کی فوج ہوا کرتی تھی، بعد میں وہ تحلیل ہو گئی، تو اس پہ بھی وہ اپنی آمدنی کا 14% دفاع پہ خرچ کرتے تھے۔ افغانستان کی جب اپنی فوج تھی یہ سارے حالات سے پہلے، تو وہ اپنے دفاع کے اوپر اپنی آمدنی کے حساب سے، یاد رکھیے گا، اپنی آمدنی، قومی آمدنی کے حساب سے وہ 14% خرچ کرتے تھے۔ اچھا، پاکستان کی فوج جو ہے یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے جو 6.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ چین پہلے نمبر پر ہے، بھارت دوسرے نمبر پر ہے، امریکہ تیسرے نمبر پر ہے، یعنی کہ فوج کی تعداد کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دفاعی بجٹ میں امریکہ 2018 میں $650 ارب کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ دفاعی بجٹ، امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 2018 میں $650 ارب کے ساتھ پہلے نمبر پر، جبکہ چین دفاعی بجٹ میں $250 ارب کے ساتھ دوسرے نمبر پر، سعودی عرب 68 ارب کے ساتھ تیسرے نمبر پر، اور اسی طرح انڈیا 67 ارب کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ اچھا، پاکستان کا 2019 میں دفاعی اخراجات کا بجٹ دنیا میں 28ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ دنیا کا جو بجٹ ہے دفاعی لحاظ، قومی آمدن کے لحاظ سے پاکستان 28ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے، 6.5 لاکھ افراد پر جو مشتمل ہے، 6.5 لاکھ، مگر اس کا جو دفاعی بجٹ کے لحاظ سے جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے 28واں نمبر۔ اچھا، اگر پاکستان کو بھارت کے دفاعی بجٹ سے ملایا جائے تو جتنے اخراجات 3 پاکستانی فوجیوں پر آتے ہیں، جتنے اخراجات 3 پاکستانی فوجیوں پر آتے ہیں، بھارت میں 1 فوجی پر آتے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں جو خرچہ 3 پاکستانی فوجیوں کے اوپر ہوتا ہے، بھارت میں وہی خرچہ 1 فوجی کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، خرچے کے لحاظ سے پاکستانی فوج جو ہے وہ دنیا کی سستی ترین فوج ہے۔ پاکستانی فوج جو ہے یہ بارڈروں کے اوپر بھی ڈیوٹی کرتی ہے، اس کے علاوہ ملک کے اندر آنے والی آفتوں کے
اوپر بھی وہ ڈیوٹی کرتی ہے اور کام کرتی ہے. یعنی کہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہے فوج. زلزلوں میں فوج کام کرتی ہے, سیلابوں میں فوج کام کرتی ہے, دہشت گردی کے محاذ پر بھی فوج بڑی متحرک رہتی ہے. تو فوج جو ہے وہ پاکستان کے اندر کہیں پر کوئی سلسلہ ہو جائے تو فوج جو ہے سب سے آگے, بلکہ فوج ہی کو بلایا جاتا ہے. اور جو سول ادارے ہیں ان کے پاس نہ اتنے ایکوپمنٹس ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے. اچھا, ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جو ادارے فوج کے ماتحت ہیں ان کی آپ ترقی کی شرح دیکھیں اور ان کی کامیابی آپ دیکھیں, اور جو ادارے سولین کے پاس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ پی آئی اے دیکھ لیں جو سول گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, ان کے اختیار میں ہوتی ہے, تو پی آئی اے کا حال آپ کے سامنے ہے. اچھا, اسی طرح پھر وہ سٹیل مل آپ دیکھ لیں. اچھا, اسی طرح پھر دوسرے جو انفراسٹرکچر جو بھی مطلب ادارہ آپ دیکھ لیں, ریلوے آپ دیکھ لیں, ریلوے کس حال میں جا رہا ہے. اچھا, پھر اسی طرح واپڈا دیکھ لیں, پھر اسی طرح دوسرے, یعنی کہ پاکستان کے اندر جو سولین اداروں جو ادارے ہیں جو سول حکومت کے ماتحت ہیں, مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دے جو منافع میں جا رہا ہو اور جو کچھ کما کے دیتا ہو یا جو ترقی کر رہا ہو اس سے لحاظ سے کہ جیسے 70-75 سال سے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں اور آج ان کو کہاں پہ کہاں ہونا چاہیے تھا, تو وہ دیکھیں ان کی کیا حالت ہے. اچھا, اب اس کے مقابلے میں آ جائیں فوج کے اداروں کے اوپر. یعنی کہ فوج کے اندر میں اس دن کہیں بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار ہماری فوج جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے کام بھی کرتی ہے. ظاہر ہے وہ فوج جو ہے وہ ان کی اپنی بیکری ہیں, ان کے اپنے کاروبار ہیں, وہ چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی کنسٹرکشن کے کام میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ یہ دوسری لوازمات جو ہیں جو ہماری انسان کی ضروریات ہیں اس فیلڈ میں کام کریں. مثلا جیسے سیمنٹ کا کام کریں. اب سیمنٹ دیکھیں کہ جو فوج کا جو عسکری سیمنٹ ہے اس کی کامیابی کی ریشو دیکھیں کہ وہ کہاں چلا گیا, اور یہ جو باقی ہیں یہاں پر دیکھیں آئے روز کوئی نہ کوئی گند بنا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح بینک دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, عسکری بینک دیکھ لیں, عسکری سیمنٹ آپ دیکھ لیں. اچھا, اسی طرح جو ڈیفنس ہے آپ اس کو دیکھ لیں جو بنا ہوا ہے, اس میں صفائی کا نظام دیکھیں, اس میں سیکیورٹی کا نظام دیکھیں, اس میں مطلب آپ ہر لحاظ سے اس کی مینٹیننس دیکھیں, اور باقی سول جو معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. اور میں ایک اور بات کو کہنا تو نہیں چاہیے, آپ ہمارے سول کے جو ہمارے قبرستان ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں, بھیڑ بکریاں اور جوئے اور شراب خانے اور کیا کچھ ان قبرستانوں میں نہیں ہوتا. چور جا کے وہاں پناہ لیتے ہیں, ڈاکو وہاں چھپتے ہیں, وہاں پر زیادتیاں کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری طرف آ جائے تو دیکھ لیں. اچھا, پھر اسی طرح سکولوں کو دیکھ لیں کہ جو آرمی کے انڈر جو سکول ہیں پاک فوج کے, آپ ان کا معیار دیکھیں, ان کا سٹینڈرڈ دیکھیں. اور اسی طرح جو سول والوں کے سکول ہیں, جو سرکاری سکول ہیں, آپ ان کے حالات دیکھ لیں کہ وہ کیا ان کے حالات ہیں. تو اسی طرح آپ کنٹونمنٹ دیکھ لیں کہ کنٹونمنٹ جو ہے وہ ان میں کس طرح صفائی ہے, قانون ہے. اگر آپ نے کوئی گھر بنانا ہے, کوئی بلڈنگ بنانی ہے, باقاعدہ نقشہ ہے, آپ اس طرح نہیں بنا سکتے, جو مرضی آپ کر لیں, بغیر نقشے کی آپ جگہ نہیں بنا سکتے. اور پھر اسی طرح اور بہت ساری چیزیں کنٹونمنٹ کے اندر. اچھا, اس کے مقابلے میں اگر آپ ادھر آ جائیں, ہماری ٹی ایم اے ہے, ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں, ہماری واسا ہے, آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. تو جب یہ ساری چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار فوج ایک ایسا ادارہ ہمارے ملک میں رہ گیا ہے کہ جو کم سے کم منظم ہے, جو ڈسپلن کے اندر ہے, جو ٹھیک کام کر رہا ہے, جو دیانتداری کے اوپر ہے, دیانتداری سے اپنے محکموں کے وہ چلا رہے ہیں. باقی سارے محکموں کا پاکستان کے اندر برا حال ہے, دیانتداری, ایمانداری, ڈسپلن ان کے اندر ہے ہی کوئی نہیں, کوئی پوچھنے والا, کوئی والی وارث ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے کہ ان کے اپنے ادارے جو ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ میں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.